السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر مزدور طبقہ ہو، کاروباری افراد ہوں یا مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کو کس طریقے کے ساتھ ڈیجیٹل فراڈ کے ذریعے سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور یہ سب لوگ کس طریقے سے اس ڈیجیٹل فراڈ کے شکنجے میں آ رہے ہیں اور کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، اور اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پہ ہر روز توانائی کے شعبے کے اندر سے آپ کو پریشانی کی خبریں ملتی ہیں، وہیں پر خالد مصطفیٰ صاحب سے آج ہم جانیں گے کہ آپ کے لیے، ان کے ہم سب عوام کے لیے، ایون میرے لیے بھی، ان کے پاس کیا ایک اچھی خبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے حوالے سے ایک بڑی سٹوری ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں ایک بے-ضابطگی کا، بدعنوانی کا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے لیے آنے والے دنوں میں کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف میرٹ کی پاسداری کی ہمیشہ بات کرتی ہے، لیکن وہاں پر ایک خوفناک طریقے سے ایک بڑی کمپنی کے اندر ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ خالد صاحب، تو کیا آج ہم پہلے تھوڑی سی عوام کو اچھی خبر سنا دیں؟ پریشانی کی خبریں تو روزانہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو تھوڑا سا لوگوں کا چلیں ذرا انرجی لیول بھی بوسٹ ہوگا، اور اگلے 2-4 دن بلکہ 15 دن کے اچھے گزر سکتے ہیں۔ تو کیا اچھی خبر آپ کے پاس ہے؟ بالکل، میں عوام کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے ناظرین اور ویورز، کہ آپ کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ کل 15 تاریخ ہے، کل 15 تاریخ رات کے 12 بجے آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ تقریباً ₹2.49 ورک آؤٹ کی گئی ہے کتنی کم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈیزل ہے وہ ₹9.11 کم ہو سکتا ہے۔ تو جو پچھلے 4 نائٹ میں جو ڈیزل کی قیمت تھی وہ ₹7 بڑی تھی، تو بڑا جمپ تھا، لیکن اب جو ہے ₹9.11 وہ کم ہو رہی ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہو جائے گی، تو جو ٹریولنگ بھی اس کا جو کرایہ ہے فریٹ بھی کم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو پیٹرول ہے وہ بھی لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی بھی پرائسز کم ہونے کی وجہ سے جو کیبس کے کرائے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور عام آدمی کی جو ٹریولنگ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، تو اس سے انفلیشن پہ بھی اثر پڑے گا ناظرین۔ تو یہ تھی ہمارے پاس اچھی خبر۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آج کل امپیکٹ آتا ہے انٹرنیشنلی اور پاکستان کی لوکلی IFM کی ورکنگ کے بعد، تو اضافہ ہے تو اضافہ پاس آن کر دیا جاتا ہے، کمی ہے تو کمی بھی پاس آن کر دی جاتی ہے۔ لیکن سم ٹائمز جو ہے نا دا مین سٹنگ ان دا فائنانس منسٹری، سم ٹائمز وہ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت چینجز کرتا ہے، اور سم ٹائمز وہ ہمارا جو حق ہوتا ہے جو پرائسز لوور کرنی ہوتی ہیں وہ اتنی ہو نہیں پاتی۔ لیکن یہ جو سر میں آپ کو بتاؤں یہ پرائسز کیوں کم ہوئی ہیں، یہ ایکچولی نا ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں نا انٹرنیشنل جو ہماری گلوبل مارکیٹ ہے اس کے بڑے اچھے فنڈامنٹلز ہیں، فنڈامنٹل چینج نہیں ہو رہے، یعنی کہ دیر از اے میسو سپلائی آف پیٹرولیم پروڈکٹس ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ۔ لیکن یہ جو ہمارے ٹرمپ بھائی ہیں نا، ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے سم ٹائم فلکچویٹ کرتی ہے چیز۔ حالانکہ وہ بندہ جو ہے وہ یہ سلوگن اس نے پہلے دن دیا تھا، ڈرل بیبی ڈرل، تو یعنی کہ نا ہم نے اب یہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن زیادہ کرنی ہے اور ہم نے بڑھانی ہے۔ لیکن انہوں نے سعودی عرب کو بھی کہا کہ آپ ذرا زیادہ پروڈکشن کریں، ایکچولی وہ تھوڑا سا سبق دینا چاہ رہے تھے رشیا کو، تو اس نے نہیں کیا۔ لیکن جو رشیا کے ساتھ انہوں نے پیوٹن کے ساتھ جو بات کی ہے کہ جی ہم ٹیبل پہ آپ کو لے کے آتے ہیں، تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا ہے۔ تو یہ جو تھے نا بیانات وغیرہ جو سینٹیمنٹ سے، اس وجہ سے یہ قیمتیں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، تو اس سے ہمارا بھی بھلا ہو گیا، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ زبردست۔ لیکن خان صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جتنا سفر کر کے آپ یہاں پہ آپ پہنچتے ہیں اپنا یہ شو ریکارڈ کرنے کے لیے، تو آپ بھی تھوڑا سا کمفرٹیبل محسوس کریں گے، اور میں بھی جو پورے شہر کے اندر خبروں کی تلاش میں گھومتا ہوں تو مجھے بھی تھوڑی سی آسانی رہے گی اگلے 15 دن کے لیے۔ چلیں، اچھا ہے، تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ اور خالد صاحب، ہم بہت سی انفارمیشن اور خبریں شیئر کرتے ہیں عوام کے ساتھ، تو کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل، اس وقت ملک بھر کے اندر ایک روش چل نکلی ہے کہ راتوں رات کیسے ہم امیر ہو جائیں، راتوں رات ہم کروڑوں پتی بن جائیں، اربوں پتی بن جائیں۔ بالکل، محنت نہیں کرنی، شارٹ کٹ کرنی ہے، اور جب امیر بھی بن رہے ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بنے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ یہ وہ سوچ ہے جس کے نتیجے میں آج کے دن ہمارا مزدور طبقہ، ہمارا نوکری پیشہ افراد، کاروبار کرنے والے لوگ اور مڈل کلاس کے لوگ
اپر کلاس کا میں نے اس لیے نہیں کہا، وہ ایک اور وہ آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی فراڈ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کرپٹو کرنسی اور تھوڑا سا لیجیٹیمیٹ اور پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ تھوڑے سے سیکیور ہیں. وہ میں اس پہ سٹوری دوں گا آج، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ کیسے موو کرتا ہے اور کیسے وہ لوٹتا ہے پاکستان کو. ایگزیکٹلی. تو اس وقت جو لوٹنے والے ہیں نا وہ پاکستان کے عام لوگ ہیں، اور بالخصوص مجھے ساؤتھ پنجاب سے بہت سی ایسے شکایات ملی، اسلام آباد سے، راول پنڈی سے، سندھ سے، پورے ملک کے اندر نا خوفناک طریقے سے یہ کام جاری ہے. اس وجہ سے اتنے بڑے لیول پر کام جاری ہے. ایف آئی اے بھی ریڈ کرتی ہے، چھاپے پڑتے ہیں، کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں، میڈیا میں خبریں آتی ہیں، لیکن پھر بھی لوٹنے والے باز نہیں آ رہے. اچھا، لوٹنے والے جب تک باز نہیں رک رہے تو لوٹنے والے بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کے اندر لالچ موجود ہے، کوئی لالچی موجود ہے نا، تو نوسر باز اور فراڈیا بھوکا نہیں مرتا. تو کچھ ایسے لوگ کرتے کیا ہیں، آج کل بہت سی ایپس بنی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا، بے شمار فراڈ کے طریقے ہیں نا جی، کہ آپ جناب ہمارے پاس بڑے بڑے ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ ہیں، ہم باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ ہماری کمپنی ہے، آپ اس میں نا انویسٹ کریں، روپیز میں انویسٹ کریں، ڈالر میں ریٹرن ملے گا. آپ $50 سے لے کے اور ان لمیٹیڈ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، کر کے ہر علاقے کے اندر نا اپنا ایک بندہ چھوڑا جاتا ہے، جو فارغ ہوتے ہیں نا، سارے دن بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جائے گا، وہ یار میں تو نا ایک ایپ لئیے وہ میں $50 پائے سن، اور یہ دیکھو یہ شو رہے میرے $1000 ہو گئے. وہ کہیں کن جو یار انہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں، آپ بیٹھے رہیں، 4 بندے ممبر بنانے ہیں، اور اپنے پہلے $50 سے $100 لگائیں، ہر ایک بندہ لے کے آئیں گے تو $20 سے $50 آپ کو ملتے رہیں گے. یہ کر کے بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھیں، گپ شپ کریں، سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر ریلز دیکھیں، انجوائے کریں، مرغے لڑائیں، پیسے خود ہی ڈالر ٹک 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 کر کے چلتے رہیں گے. وہ کہیں یار یہ تو بڑی اچھی گل ہے، میں سارا دن تگاری چکنا مار جاتا ہوں اور شام کو 1500 بڑی بڑی مشکل ملتے ہیں، چلو ادھار شدار پکڑ کے اس میں ڈالتا ہوں. اس نے ڈالے، وہ 7-4 اپنے اور دوستوں کو، یار یہ کام کرو میری گارنٹی ہے. اپنی ایپ دکھاتا، یہ دیکھے میں نے $100 اس میں انویسٹ کیے تھے، یہ $500 ہو گئے، جمع کرو جی کتنے ہو گئے $500. وہ یار کمال ہو گیا، تیفے تو بڑا امیر ہوں جا رہے ہیں. اچھا پھر کی کریں گے یار، گڈی لواں گے، اے کریں گے. اچھا یار میں پلاٹ بھیج دیتا ہوں، اس میں زیادہ پیسے لگاتے ہیں. اچھا جی میں نے لگا دیے، اس نے لگائے $5000، اس میں انہوں نے شو کرنا شروع کر دیا، آپ کے 5.5 ہو گئے، 6000 ہو گئے. یار بڑا زبردست کام ہے، 4 ممبر وہ بھی لیا. تو ایک ویشیس سائیکل کے اندر نا لوگ پھنستے جا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، لالچ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جب شروع میں آپ کلیم کرتے ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں جناب $50 ہے، $100 ہے. جب آپ کا بڑا ایگزیکٹلی نشہ دیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کی بڑی اماؤنٹ جب ان کی طرف کلیم آتا ہے، اس کے بعد وہ غائب. اچھا، یہ نیٹ ورک وہ کر کے آ رہے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور باہر سے بھی بیٹھ کے ان لوگوں نے کام کر لیں جو بڑے بڑے نوسر باز ہیں. جھنگ، چڈیوٹ، شیخو پورہ، ان کے سراؤنڈنگز میں نا یہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے آپ سن کے رہے. جو بڑے نیٹ ورک ہیں، وہ جھگیوں والے نہیں ہوتے، اوڈ آپ نے اپنے علاقوں میں سنے ہوگے، بڑا بڑا نیٹ ورک موجود ہے. یہ کام ایف آئی اے کی بڑی ٹیموں نے ریڈ کیا ہے. یہ بڑے پلازوں میں، ڈی ایچ اے میں، ڈیفینس میں، بلیو ایریا میں، کراچی میں بیٹھ کے نہیں ہو رہا. نیٹ ورک آپریٹ ہو رہے ہیں جہاں پریکٹیکلی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا، یہ جھگیوں میں چھوٹی چھوٹی اپنی ان کے اندر بیٹھ کے. جب کوئی جاتا ہے نا ریڈ کرنے کے لیے، خواتین، بچے پتھراؤ، ڈنڈے سوٹے چلا دیتی ہیں، لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، ان کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے اور کسی کی نظر میں بھی نہیں آتے. ریسنٹلی ایف نے ریڈ کیا. اس کے بعد اب ان کو ٹریس کرنا بڑا مسئلہ تھا. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، یہ غیر ملکی سمز کا استعمال کر رہے ہیں. آج ایف آئی نے ڈسکلوز کیا ہے، ایف آئی نے 2-3 چھاپے مار کے ہزاروں برطانوی سمز پکڑی ہیں جن کے ذریعے سے فراڈ بھی ہو رہا ہے، پورنوگرافی بھی ہو رہی ہے، چائلڈ پورنوگرافی، اس کے اندر بھی یہ مافیا انوالو ہے. پھر یہ باہر نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں. ایف آئی اے بھی بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اور یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. میری ان لوگوں سے اپیل ہے، خدا کے لیے کوئی بھی آپ کو بغیر کسی محنت کے لالچ دے کے ایپ بنا کے آپ سے پیسے بٹور ہے نا، وائٹل انفارمیشن بھی نہ دیں اپنا سی این اے سے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. اچھا وہ الگ فراڈ ہے، وہ الگ فراڈ ہے، وہ اور طریقے سے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اور وہ بھی کس نیک اور مقدس نام کے اوپر ہو رہے، مقدس چیزوں کے ذریعے سے ہو رہے. اس میں آپ کو لوٹ رہے ہیں. یہ سب فراڈ ہے. اپنے پیسے بچائیں، کم کما لیں، اپنے رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں. یہ چیز مت کریں. اس میں آپ بھی لوٹ رہے ہیں اور آپ کے آس پاس آپ کے جانے والے دوست احباب رشتہ دار بھی آپ کی وجہ سے لوٹ رہے ہیں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں تو وہ بھی اس میں کود پڑتے ہیں. دوسرا کام کیا ہو رہا ہے، ایک میسج آتا ہے دبئی سے آپ کے لیے آب زمزم آیا ہے، کچھ قیمتی تحائف آئے ہیں، فوری طور پہ ریسیو کریں ورنہ یہ شپمنٹ واپس بھیج دیے گی، اور واٹس ایپ نمبر پہ کال کریں. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے، جب آپ کال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ سے جناب بیسک معلومات لے لی جاتی ہے، CNIC نمبر لے لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اچھا جناب یہ جو آپ کی شپمنٹ ہے، یہ سامان تو کراچی میں پڑا ہوا ہے، کوریئر کرانا ہے تو یہ سامان پکچر بھی ساتھ بھیج دی جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کیا کمال جناب، پرفیوم بھی ہے، کھجورے بھی ہیں، زمزم بھی ہے. یار اچھا
اچھا وہ یہ نہیں پوچھتا مجھے، وہ کہتا ہے جی آپ کا نام یہی ہے، چونکہ آج کل کسی بھی موبائل نمبر سب کے رجسٹرڈ ہے، آپ کے پاس نمبر ہے، آپ مختلف ایپس ایسی موجود ہیں ایف آئی اے ان کے خلاف بھی کارروائی کریں، اس میں ڈالتے ہیں، وہ آپ کا CNIC اور آپ کا پورا ڈیٹیل دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں امجد گال کر رہے ہیں، شیخ پورو تو گال کر رہے ہیں، گلی نمبر 49 تو گال کر رہے ہیں، ہاؤس نمبر 220 تو گال کر رہے ہیں، وہ کہتا ہاں، کہتا یار تمہارے دبئی والے دوست نے بھیجا تھا، وہ کہتا ہے مجھے نام نہیں پتا لیکن اس نے کہا یہ میرا دوست اس کو بھیجنے، اور کہتے ہیں چلو چیزیں بھجوا دے، تو ان سے بھی وہ کسی سے 5,000 کسی سے 10,000 کسی سے 20,000 بٹور لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سادہ لوگ ہاتھ لگ گیا اس سے اس کی پوری بیسک انفارمیشن، اپنی ماں والدہ کا نام کبھی مت بتائیں، اپنا CNIC مت بتائیں، آپ کے وہ ATM کارڈ کا نمبر مانگتے ہیں وہ مت بتائیں، وہ سیکنڈز کے اندر آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر کے فارغ کر کے نکل جاتے ہیں، تو یہ بڑے پیمانے پہ فراڈ ہو رہا ہے، تو اس کو لوگ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں رکتے؟ بٹی صاحب ایک تو یہ وجہ ہے کہ لالچ ہے، جو لالچی آدمی ہوتے ہیں نا اس کو اندھا جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے، اس سے لوٹ لیتا ہے، اندھا بھی اس کو لوٹ لیتا ہے، تو یہ تو بڑی مشہور کہاوت ہے، جب لالچ ہو، جب آپ بغیر کسی کام کے امیر بننا چاہ رہے ہو، محنت کے بغیر امیر بننا چاہ رہے ہیں، یا اپنی زندگی کو سہولیات سے لبریز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے، جو کریمنلز ہیں جو اس کاروبار میں سے منسلک ہیں، تو FIA کو ایک رزلٹ اورینٹڈ ایفرٹس کرنی چاہیے، اور کچھ ڈانٹے جو ہے نا FIA میں بھی جا کے مل جاتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بڑی تندہیز کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس ایشو پہ، اور یہ جو پورنوگرافی کا جو ذکر کیا آپ کو، یہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں، پہلے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، تو اس پہ ذرا جو نا رزلٹ اورینٹڈ اور صحیح معنوں میں ایکشن ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں FIA کے وقار الدین سید، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، بہت تندہی سے کام کر رہے ہیں، اب تو ان کو قانون کی سپورٹ بھی مل گئی ہے، ٹیکنیکل سپورٹ بھی مل رہی ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وقار الدین سید صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک بھر کے اندر ایسے جو نیٹ ورک ہیں ان کو بریک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکاری اداروں میں بیٹھے ہیں یا FIA کے اندر بیٹھے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کو بھی ٹریس کریں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بڑا نیٹ ورک جو منظم طریقے سے پاکستان میں کام کر رہا ہو تو اس کے متعلقہ ادارے کے اندر ان کی روٹس ہوتی ہیں، جیسے بھی ہیومن سمگلنگ کے اندر بڑے پیمانے پہ کارروائی ہوئی تو پتہ چلا اسمگلر کے ساتھ کچھ FIA کے لوگ بھی انوالو تھے، تو ان کے خلاف کارروائی، تو وقار الدین سید صاحب سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ خالد صاحب، ایکسکلوسیو سٹوری پریشان کر دینے والی آپ کے پاس روزانہ ہوتی ہے، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا ایک کچھ اسکینڈل ہے، اپوائنٹمنٹس کے معاملہ ہے، اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، اور بڑی خوفناک تفصیلات آپ کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا، کوئی نعرہ بھی سنا ہوگا، آپ پولیٹیکل کارسپونڈنٹ بھی ہیں، آپ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پہ نظر بھی رکھتے ہیں بٹی صاحب، صاف چلی شفاف چلی، روکس کو تو روک لو تبدیلی آئی رہی، یہ بھی سنا تھا، یہ بھی سنا۔ یہ جو پارٹی ہے نا سر، جس نے کرپشن کے خلاف بظاہر کروسیڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہم کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی کرپشن سے جو مین جو اسٹال وارڈس تھے ادر دین دا PTI، حالانکہ ان کی بھی کرپشن جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، لیکن جو دوسرے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی اس میں پورے کے پورے ڈوبے ہوئے ہیں کرپشن میں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں، وہ عدنان افریدی صاحب ہیں ان کا نام، ٹھیک ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، وہ داماد ہیں شوکت مرزا صاحب کے، ٹھیک ہے، شوکت مرزا صاحب کسی زمانے میں MD PSO ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اچھا، وہ کافی ریپیوٹیبل پرسنالٹی ہیں، بڑا اچھا نام انہوں نے کمایا، اور وہ مینٹور تھے اسد عمر صاحب کے۔ اسد عمر صاحب پہلے فائنانس منسٹر تھے PTI کے، تو یہ ان کے داماد تھے، یہ عدنان افریدی صاحب۔ تو عدنان افریدی صاحب جو تھے یہ MD رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے بھی، ٹھیک، کراچی میں، اور وہاں پہ بھی ان کے بارے میں جو الزامات پہ تھی اور کچھ حقیقت میں مبنی باتیں ہیں، وہ یہ تھی کہ یہ انوالو تھے ان سائڈ ٹریڈنگ میں، ٹھیک ہے، اور ٹنلنگ میں، ٹنلنگ ایک خاص ورڈ ہوتا ہے، ٹنلنگ میں بھی انوالو تھے۔ تو بینگ اے MD جو آپ کی ایکسیس ہوتی ہے ہر قسم کی انفارمیشن کے ساتھ، وہ کیا کرتے تھے، وہ جو مین بروکریج ہاؤسز تھے ان کو کچھ انفارمیشن جو تھے وہ پرووائڈ کیا کرتے تھے، اس کو ٹنلنگ کہتے ہیں، اسی کے اوپر ساری گیم ہوتی ہے، جس سے فیوچر انویسٹمنٹ بھی وہ کروا دیا کرتے تھے، تو اس میں بھی وہ انوالو تھے۔
تو یہ اس قسم کا جو بندہ تھا جو ٹینٹڈ پاسٹ رکھتا تھا, اس کا ماضی ٹینٹڈ تھا, اس کو اسد عمر صاحب جو کہ کرپشن کو ختم کرنے کے نام پہ آئے تھے, اس بندے نے اس کو NIT کا MD بنا دیا, اسد عمر صاحب نے, کیونکہ اسد عمر صاحب کے بعد فنانس منسٹری کا پورٹ فولیو تھا تو انہوں نے اس کو بنا دیا. IB سے اداروں سے لو ڈاؤن اس کا نہیں چیک کروایا گیا, ان کے پتہ نہیں تھا ان کو, یا وہ جانتے تھے بس ان کو نوازنا تھا کیونکہ جو اس کے سسر تھے عدنان افریدی صاحب کے, وہ اس کے مینٹور تھے اسد عمر صاحب کے. اور پھر وہ جو ہوا کیا کہ جب پہلا جو آپ کا ٹینیور ہے ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر نیکسٹ جو منسٹر تھے وہ شوکت ترین صاحب تھے. اچھا, اگین PTI صاف چلی, شفاف چلی, روک سکو تو روک لو, انہوں نے اس کو ری اپوائنٹ کر دیا. اچھا ہوا کیا, چیزیں کیا چھپائی کہ مین وائل SCCP نے عدنان افریدی کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کی, شو کاز نوٹس دیا اس کو کہ انہوں نے ایک اور بروکریج ہاؤس تھا, اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور بہت بڑے شیئرز اس کے لے لیے. وہ تھا نیکسٹ کیپٹل, اس کا نام تھا نیکسٹ کیپٹل لمیٹڈ, اس کے شیئرز لے لیے. حالانکہ یہ آپ کا کلیش ہوتا ہے. جو NIT ہے نا بیسیکلی یہ میوچل فنڈ ہے. NIT کیا ہے, ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی. یہ کس کو یہ اس کا جو حجم ہے, اس کا جو پیسہ ہے, والیوم ہے, وہ تقریباً 150 بلین روپیز کا ہے. اور یہ مختلف کمپنیز میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. SNGPL میں بھی بہرحال انہوں نے کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ نا. تو یہ مختلف بورڈز میں بھی یہ میمڈی شامل ہوتا ہے. اور اس کو اسد عمر صاحب نے اس کو جب لگایا تو اس کی تنخواہ بھی بہت ہوش ربا رکھی. 5 ملین روپیز کی تھی, ساتھ الگ پرکس اینڈ پریویلیجز, گاڑیاں شاڑیاں الگ ہیں. اور جو آپ مختلف بورڈز میں بیٹھتے ہیں اس کی جو آپ پتہ ہے, آپ ہی نے تو دی تھی کہ میٹنگز کے کتنے پیسے آتے ہیں. تو یہ تقریباً ان کا پورا پیکج جو تھا نا 7-8 ملین روپیز کا پر منتھ بن جاتا تھا. تو اس بندے نے ساتھ ساتھ جو انلیگل ٹریڈنگ کی اور جو شیئرز خریدے وہاں سے, حالانکہ یہ خرید نہیں سکتا تھا کیونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے نا بیچ میں. تو انہوں نے جو کیپٹل جو ہے, جو نیکسٹ کیپٹل جو بروکریج تھی, اس کا جو مالک تھا, اس کا بھی جو مینٹور تھا اس کا سسر تھا. تو یہ نہیں دیکھیں, آپ کولیبریشن دیکھیں, آپ دیکھیں کہ نیپوٹزم کی کیا مثال ہے, فیورٹزم اور نیپوٹزم کیسے اس ملک کو کھا رہا ہے. تو اس بندے کو اس بندے نے وہاں پہ کافی ساری شیئر ہولڈنگ ان کی خرید لی, اور وہ وہاں پہ اس نے کیا گیم کی, وہاں پہ اس نے وہ جو شیئرز خریدے تو وہ 6 مہینے رکھنے ہوتے ہیں نا, 6 مہینے کے کم سے کم مدت میں اس نے بیچ دیے, جو کہ انلیگل تھا. تو یہ جو انلیگل ٹریڈنگ ہوئی اس کے خلاف SCCP نے نوٹس کیا اور اس کو 1 ملین روپیز کی, یعنی 10 لاکھ روپے کی اس کو پینلٹی بھی دی. یہ اس نے بورڈ سے جو تھا نا NIT کے بورڈ سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اور یہ بھی کمال ہے SCCP کا, 1 ملین کی پینلٹی کیا ہوئی, کیا پینلٹی, بڑی واردات ہو گئی. یہ تو کیس آپ FIA کو بھیجیں, نیب کو بھیجیں, کرنا تو یہی چاہیے, پروسیڈنگ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو یہی تو میں کہتا ہوں نا, یہ کیسے بچاتے ہیں اپنے بندے کو. اور اس کو پینلٹی ہوئی, اور جب پینلٹی ہو گئی تو پھر اس کے بعد بورڈ نے کیا ایکشن کیا. بورڈ نے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کل میٹنگ ہوئی اس پہ HR کمیٹی کی, NIT کی HR کمیٹی میں. تو اس میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا. تو اس میں اس کی ریکویسٹ یہ تھی کہ میری جو ہے نا SCCP کے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے, میں نے اپنی پریزنٹیشن دی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ مجھے بری کر دیں. لیکن وہ جو ہے اس کے فیلڈ میں تھا یہ مسئلہ, جو SCP کا جو ڈیسیژن ہے, جو پینلٹی کا ڈیسیژن ہے اور ایڈورس جو ڈیسیژن دیا ہے وہ تو فیلڈ میں ہے. تو وہ پھر HIR کمیٹی نے اس کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا, اور کل سے اس کو he is no more the MD of the NIT. مطلب NIT کے MD کو اس جو کرپشن تھی بنیادی طور کے اوپر, انہوں نے بورڈ نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیے, ان کو فارغ کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو HR کمیٹی ہے اس نے یہی ریکمینڈ کیا کہ جی ہم اس کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں. تو he should not be the part of the NIT as a MD. تو یہ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بہت بڑے ادارے ہیں, مثال کے طور اسٹیٹ لائف ہے ایک انشورنس. یار آپ اس کو بلا کے اس کی ایگزامپل سیٹ کریں. ہاں, آپ اس کی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے نا. اتنے بڑے ادارے ہیں, آپ جو فیورٹزم, نیپوٹزم اور جو PTI کے جو اسٹال وارڈ تھے انہوں نے اس بندے کو کیسے کیا, اور پھر 6 سال پورے اس بندے نے گزارے ہیں. تو سسٹم بڑا فالٹی ہے. سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی ٹینٹڈ پاسٹ
جس کا ہو جی وہ اگر اس کی اپوائنٹمنٹ کسی وجہ سے ہو بھی گئی ہے تو وہ ادارے کے اندر اتنے سیف گارڈز ہونے چاہیے کہ وہ اس بندے کو اگل دے باہر، نکال باہر پھینکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ میرے خیال میں بڑی ڈیسیژن میکرز کو لانی چاہیے۔ وہ ادارہ جو 150 ارب روپے کے فنڈز کو مینیج کرتا ہے، اگر اس کا ایم ڈی ایسے ہوگا تو یہ بڑی خوفناک داستان ہے۔ اور اس جماعت کا اپوائنٹ کیا گیا تھا جو خود کرپشن کے خلاف چلی تھی، شفاف تحریک چلا کر چلی تھی، تو اس کو فالو کیجیے گا، اس کا فالو اپ ہم آپ سے لیتے رہیں گے۔ لیکن اسی جماعت کی پاکستان تحریک انصاف جس کا نام ہے ایک اور صوبے میں، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر بھی مختلف ہم سنتے رہتے ہیں کہ بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی واردات پکڑی گئی ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی توانائی کی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی NTDC جو ملک بھر کے اندر بجلی کی ٹرانسمیشن کا کام کرتی ہے، صوبوں نے کہا کہ ہم اپنے ڈسکو بھی بنا سکتے ہیں، بنا لیں، ٹرانسمیشن بھی بنا سکتے ہیں، بنا لیں۔ سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا، بن چکی۔ خیبر پختونخوا نے انیشیٹو لیا، بن گئی خیبر پختونخوا ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ سسٹم کمپنی۔ اب اس کی جب کمپنی بنی تو MD کو اپوائنٹ کرنے کا پروسیس تھا۔ گزشتہ سال اس کا MD پروسیس ہوا، اور اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی کمپٹیٹو پروسیس کے بعد محمد ایوب صاحب کو اس کا MD اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ تو NTDC میں میرے خیال میں GM کے ایگزیکٹلی GM تھے، بڑے قابل آدمی، بہت قابل آدمی ہے، بہت ساؤنڈ آدمی ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، اور NTDC کو ایز ایکٹنگ MD بھی انہوں نے سرو کیا۔ اچھا، NTDC بہت خوفناک سی کمپنی ہے جہاں پہ بہت سے معاملات کا بڑا رول ہے، وہاں پہ اپنا دامن بچا کر رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن محمد ایوب نے وہاں پہ اپنے ٹیکنیکل کام بھی کیا، IPPs کو بھی ٹائٹ کر کے رکھا، اور جن چائنیز کمپنیز سے ایک ساتھ جو مختلف پروجیکٹس تھے اربوں روپے کا قومی خزانے کو انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ ان کی میرٹ پر سلیکشن ہوئی، تقریباً 1 سال ہونے والا ہے ان کو وہاں پہ، جب انہوں نے اب کمپنی کو، ظاہر سی بات ہے ان کو فنڈز چاہیے تھے، بورڈ پورا نہیں تھا، ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے تھی، گورنمنٹ کی ریلیونٹ سپورٹ چاہیے تھی، تاکہ وہ پورا کمپنی کو اسٹرکچر بلڈ کر کے اپنا جو پروجیکٹ ان کو ملے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر سکے۔ لیکن ان کے راہ میں مختلف رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور ان کو کام کرنے کی پراپر اجازت نہ ملی، جس کے اندر کیپٹل ایلوکیشن تھی وہ نہ کی، اینول بجٹ تھا وہ نہ دیا گیا، انسفیشینٹ لون تھا، لون ملا اس کو یوٹیلائز نہیں کرنے دیا گیا، لیک آف سپروائزری رول تھا، سیڈ منی ڈینائل کی گئی، یوٹیلائزیشن آف لون فنڈز نہیں تھا، بورڈ کمپوزیشن تھی، لیک آف سپورٹ فرام منسٹری آف انرجی، مختلف مسائل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ KPK کی گورنمنٹ نے جو ایک میرٹ کی بنیاد پہ ایک بندہ آ گیا ہے وہاں پہ، اور جس کا ریکارڈ بھی بڑا صاف ہے اور کلیئر ہے، تو اس کو وہ اون نہیں کر رہی۔ پھر بات یہاں تک نہیں رکی۔ اچھا، پھر ایک معروف زمانہ ایک بڑا نام ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو ڈسکو بجلی کام کرتی ہے، پیسکو، اس کے بھی CO رہے ہیں، اس کے بعد نیپرا کے چیئرمین بھی رہے، ان کا نام ہے طارق صدوزئی صاحب۔ طارق صدوزئی صاحب یہ تو بریگیڈیئر ہیں، جی ریٹائرڈ ہے، پھر پاور سیکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق صدوزئی صاحب، انہوں نے ایز اے CO ڈسکو پیسکو بھی سرو کیا، چیئرمین نیپرا کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی۔ ان کا تعلق ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ تو یہ، اور ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسی میں، اور مولانا فضل صاحب کے سب سے سخت مخالف پولیٹیکل ان کے جو اپوننٹ ہے علی من گنڈا پور، ان کے ساتھ بھی ان کے گہرے مراسی میں آس پاس رہتے ہیں۔ انہوں نے ایفرٹ کی کہ میں چیئرمین نیپرا بھی بن چکا ہوں، باقی بھی خدمات، تو اب فارغ رہنے کا کیا فائدہ۔ علی من گنڈا پور صاحب کو انہوں نے دستک دی، تو انہوں نے کہا جی آپ ایڈوائزر آ جائیں، انہوں نے ان کو وہاں پہ ایڈوائزر رکھ لیا پاور سیکٹر پہ۔ جیسے وہاں پہ انرجی کے ایڈوائزر کے طور پر گئے تو انہوں نے کہا یہ ایک بہت بڑی کمپنی بن رہی ہے، اور محمد ایوب کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ محمد ایوب، پہلے تو اس کے پاس جو گاڑی تھی MD کی، انہوں نے کہا جی گاڑی ادھر کرو نا۔ اچھا، گاڑی لے گئے۔ پھر انہوں نے کہا یار تم یہاں بیٹھے کیا کرو، چلو بھاگو، ریزائن کرو۔ انہوں نے کہا سر وجہ، انہوں نے کہا بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، بس نہیں جاؤ گے ریزائن کرو گے پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ یہ اس نے الٹیمیٹلی محمد ایوب نے رائٹ لیفٹ دستک دی۔ PTI کے وہ لوگ جو آج کل بھی کرپشن خلاف تقریر کرتے ہیں نا، محمد ایوب بڑا خوش ہوا کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے خلاف یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور صوبے کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، ان کو بھی دستک دی۔ وہ جو TV پہ آ کے اسکرینوں پہ آ کے بات کرتے نا، کسی نے بھی ان کی بات پہ توجہ نہیں دی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے ساری یہ اپنا لکھا کہ مجھ پر پریشر ہے، پولیٹیکل پریشر ہے کہ ریزائن کرو، ٹھیک ہے، اور کوئی چارج شیٹ نہیں ان کے خلاف، کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنا کہا ہے کہ یا تو اس پولیٹیکل پریشر کو ہٹائیں، مجھے سپورٹ کریں، یا میرا 1 منتھ نوٹس، اس کو میرا سمجھ کے 1 مارچ 2025 سے 1 منتھ نوٹس سٹارٹ ہوگا اور اس کو میں ریزائن کر رہا ہوں۔ انہوں نے اب لکھ دیا ہے کہ مجھے میرے اوپر یہ سیاسی دباؤ ہے کہ میں ریزائن کروں۔
اب وہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو آپ نے کہا شاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی روکس کو تو روک لو تبدیلی آئی رہی. خیبر پختونخوا کے اندر یہ کام ہوا ہے کہ ایک کمپنی کا جو بیسٹ پاکستان کا بندہ ایم ڈی اپوائنٹ ہوا اس کو ایک پریشر کے اوپر کہا کہ آپ ریزائن کریں. علی امین گنڈا پور اور پوری کیبنٹ, عمر ایوب صاحب, مسٹر گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ, سب لوگ خاموش ہیں. اصل یہ مسائل ہیں تو اس کی وجہ سے کے پی کے اندر عوام کو بھیجتے ہیں نیریٹو کرپشن کے حوالے سے, وہ کتنا غلط ہے. بالکل ایسا, خود اندر سے لبالب بھرے ہوئے ہیں. یہ اختیارات کا غلط استعمال ہے, اور یہ بھی ایک نیپوٹزم کی ایک نیپوٹزم اور کرپشن کی ایک دوسری فارم ہے. بالکل, کہ آپ ایک ڈیزائن کے تحت ایک بندے کو بغیر انکوائری کیے ہوئے, بغیر اس کو کچھ کیے بغیر, اور وہ پاکستان کا بیسٹ کمپیٹنٹ پروفیشنل ہے, اس کو فارغ کر رہے ہیں. تو کے پی گورنمنٹ کے بڑے کارنامے اور بھی بڑے کارنامے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم, اور آپ کے ویسے رڈار میں وہ ہمیں تو جو ہے نا وہ بھی آپ نے این آئی ٹی کے اندر بھی وہ سارا ملبہ ان پہ ڈالا ہے, اور انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا. ڈالا ہے بھائی, وہ پی ٹی اے کے اسٹار وارڈ سے دونوں شوکت ترین صاحب, اسد عمر صاحب, لیکن اسد عمر کو تو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس جیسا بندہ ہیرا کوئی نہیں ملا جناب. وہ تو اس کو جو نا رستو کہا کرتے تھے. اور بہرحال یہ کہانی ہے. ناظرین, آج کے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا, اور ہمیں اپنے فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ لائک ضرور کیجیے گا, اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا رکھیے گا خیال, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.